دعولی اصحابی، میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو، تم جج بن کے مت بیٹھو۔ میں نے ایک شعر میں عرض کیا تھا، شعر تھوڑا ہارڈ ہے، وہ اہل علم سمجھ لیں گے۔ ہے دعولی صاف ناطق، سن لے یہ اہل حسد، ہے دعولی صاف ناطق، سن لے یہ اہل حسد۔ تم کرو تحقیق ان کی، ہم کو کب درکار ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے اور حضرت امیر معاویہ کے لیے کیا کہہ رہا ہے؟ وہ بولتا ہے کہ وہ صاحب فضیلت تھوڑی ہے، ان کی خوبیاں بیان کی جائیں۔ خدارا سوشل میڈیا سے جڑنے والوں، کبھی بھی ان کتوں کی باتوں پہ مت جانا، ورنہ قیامت میں جا کر منہ کیا دکھاؤ گے؟ قبر میں صحابی رسول کے سچے آقا مصطفیٰ آئیں گے، تب تم کیا کہو گے؟ سرکار نے کہا میرے صحابہ کو میرے لیے چھوڑ دو۔ اور اگر فضیلت کی بات ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، اے ابن ماجہ کو اٹھا حضرت امیر معاویہ کی فضیلتیں کیوں بیان کی ہے؟ علامہ جلال الدین سیوطی نے فضائل و معاویہ کا باب کیوں باندھا ہے؟ حضرت صاحب مشکات المصابیح نے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت کیوں بیان کی ہے؟ اور اگر فضیلت کی بات ہے تو سنو، سرکار خود ارشاد فرماتے ہیں الامناء ثلاثہ علی جبریل و معاویہ، فرمایا تین امین ہے، تین امانت دار ہے۔ پہلے کا نام محمد عربی ہے، دوسرے کا نام جبریل ہے، تیسرے کا نام معاویہ ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دعا کر رہے ہیں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بہ، اے اللہ میرے معاویہ کو ہدایت دینے والا بھی بنا دے، ہدایت پایا ہوا بھی بنا دے، اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے۔ اب مجھے بتاؤ، اگر سرکار دعا کرے تو قبول ہوگی نا؟ یقیناً قبول ہوگی۔ بریلی کا امام کہتے ہیں نا، اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا، تو لل بن کے نکلی دعائے محمد۔ حضرت مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت امیر معاویہ کے لیے کہا اے اللہ معاویہ کو ہدایت دینے والا بنا، ہدایت پایا ہوا بنا، اس کے ذریعے ہدایت دے۔ اور اس آگے فرمایا ایک حدیث میں اللہم علم معاویہ الکتاب والحساب وقہ العذاب۔ دیکھیے یہ فضیلتیں ہی تو ہیں، یہ بیوٹیز تو ہیں، یہ وشیشتائیں ہیں، یہ خوبیاں ہیں جو سرکار ارشاد فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں اے اللہ میرے معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما دے، حساب کا علم عطا فرما دے، اے اللہ میری معاویہ کو جہنم سے بچا دے۔ آقا کریم علیہ السلام کی دعائیں دیکھے، سرکار نے ایک دعا ارشاد فرمائی، میرے نبی فرماتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا اول قوم من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اول جیش من امتی یغزون البحر، کہا میری امت کے اندر ایک ایسا گروہ آئے گا جو سب سے پہلے سمندر کے ذریعے جہاد کرے گا۔ وہ جہاد کرنے والا قد اوجبوا، جنتی ہے، جنتی ہے، جنتی ہے۔ ہم نے کہا کون ہے وہ جماعت؟ حضرت عثمان غنی کا دور ہے جب سب سے پہلے سمندر کے ذریعے جہاد کرنے کے لیے عثمان غنی نے جس جماعت کو بھیجا تھا، اس جماعت کے سپہ سالار، اس کے جنرل کرنل کا نام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جس کو سرکار جنتی بتائے، جس کے لیے سرکار ہدایت کی دعا کرے، سرکار علیہ السلام جس کے لیے علم کی دعا کرے، یقیناً وہ صاحب خیر بھی ہے، صاحب فضائل بھی ہے، خوبیوں والا ہے۔ ہم دیوانے ان کے دفاع میں آج بھی کھڑے ہیں اور مرتے دم تک یوں ہی دفاع امیر معاویہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات مجھے بڑی آسانی سے بتائیے، اگر اہل بیت کسی بات کو ماننے کا حکم دے مانو گے؟ اچھا اور آسان کر دیتا ہوں، اگر قائد ملت کسی عالم کی تائید کر دے تو مانو گے؟ بے شک۔ ارے بولو، ہاں تھوڑی سی آواز بڑھ جائے گی۔ ارے آپ کی آواز تو بڑی رہی، میں ان سے کہہ رہا تھا اللہ اللہ، آپ بھی کہہ دو بے شک، تھوڑی سی بڑھا دیجئے بھائی۔ پتہ نہیں بھیا کرناٹک کے مائک کیسے ہوتے ہیں، عجیب طرح کے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ نیوٹن کی پوری جاذبیت انہی میں ہے۔ اعلیٰ حضرت نے تو پورا رد کیا تھا لیکن وقت نہیں ہے میرے پاس، اب آپ کا حکم تھا تو میں نے ادھر بول دیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ مجھے بتائیے اگر اہل بیت کسی کے بارے میں اچھا نظریہ دے تو ماننا ضروری ہے کہ نہیں؟ بے شک ضروری ہے۔ اب میں امام زین العابدین کی روایت سنا رہا ہوں جنہوں نے خود امیر معاویہ کی تعریف کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بولیے بولیے بولیے۔ حضرت امام زین العابدین ہے، ایک شخص آیا کہنے لگا کیف تقول فی معاویہ، امیر معاویہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کون ہے امام زین العابدین؟ جنہوں نے کربلا کا پورا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
مردوں میں اہل بیت میں یہی تو تنہا ذات ہے جس نے کربلا کا پورا منظر دیکھا ہے۔ حضرت امام باقر نے ایک دن عرض کیا ابا جان کبھی مسکرا جایا کرے، تو آپ نے بڑے غم زدہ انداز میں کہا تھا بیٹا کربلا کا میدان دیکھ کے بھی کوئی مسکراتا ہے؟ امام زین العابدین وہ ذات ہے کہ جب آپ کا انتقال ہوا لوگوں نے آپ کے جسم سے کپڑا ہٹایا، تختہ غسل پہ لے کے گئے۔ شیخ مومن شبلنجی نور الابصار میں لکھتے ہیں کسی کی نظر پڑی تو آپ کی پیٹھ پر کالے کالے نشان تھے، کہ اتنا حسین و جمیل چہرہ، اتنا خوبصورت جسم، کالے نشان کیسے؟ کسی نے قریبی نے بتایا کہ لوگ جب سوتے تھے نا تو صبح میں حضرت امیر امام زین العابدین اپنی پیٹھ پر غلے کی بوری لاد کے غریبوں کے دروازے پہ رکھ کے آتے تھے، غریب دروازہ کھولتے تھے، پتہ ہی نہیں چلتا تھا روزی آئی کہاں سے۔ یہاں تو اگر کمبل بٹے گا تو اخبار میں آئے گا۔ میں نے کہا غریبوں کا مذاق اڑانے والوں غور کرو، تم نے آج ایک غریب کو ایک کمبل دیا، اخبار میں چھپا دیا، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو؟ سرکار نے فرمایا صدقہ کرو، دائیں ہاتھ سے دو بائیں کو پتہ نہ چلے۔ تم نے تو غریب کی غربت کا مذاق اڑایا ہے، تم نے تو فوٹو چھپا دیا اس کا اور دنیا کو بتا دیا ہے دیکھو یہ بھکاری ہے ہمارے علاقے کے اندر۔ اور تم بھی کیسے ہو؟ ابھی ایسوں کو اپنے پیروں سے دور کرو، اپنے جسم سے دور کرو، خدا سے مانگو، مصطفیٰ سے مانگو، آمنہ کا لال تمہیں دے دے گا۔ ہمیں ایسوں کی ضرورت نہیں ہے جو 50 روپے کا کمبل دے کے 50,000 لوگوں میں تمہیں مشہور کرتے ہیں۔ اگر کوئی ایسا تمہارا سیاسی رہنما ہو جو تمہیں مال دے، اس ہاتھ سے دے ادھر سے نہ ملے، اس کو اپنے دل کے قریب کرو، اس کی سپورٹیں کیا۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ امام زین العابدین کا عالم یہ ہے، آپ نے اٹھا کر کے رکھ دیا۔ جب انتقال ہوا تو پتہ چلا کیا پتہ چلا؟ 100 لوگوں کو امام زین العابدین خود پالتے تھے، 100 گھروں کو تنہا امام زین العابدین پالتے تھے۔ مکہ سے کربلا سے آئے تھے تو پورا لنگر خانہ کھول دیا تھا۔ انس ابن سنان جیسا مردود جس نے میرے حسین کی گردن پر تلوار چلائی تھی نا، جب وہ آیا تھا اس کو مختار ثقفی پکڑ کے مارنا چاہتا تھا تو یہ دوڑا کہاں آ گیا معلوم ہے؟ دوڑا اسی لنگر خانے میں آ گیا۔ 1 دن کھایا، 2 دن کھایا، 3 دن کھایا۔ جب جانے لگا تو امام زین العابدین سے ملاقات کرنے لگا۔ ہاں علماء کی خاص توجہ چاہتا ہوں۔ کھانے لگا، جانے لگا، امام زین العابدین سے ملاقات کر کے آپ نے رخصتی دے دی۔ لیکن جب یہ جا رہا تھا نا تو تھوڑا چلا، امام زین العابدین نے فرمایا بلایا تو یہ حیرت میں پڑ گیا، شاید پہلے نہیں پہچانا تھا اب پہچان دیا۔ امام نے فرمایا جا رہے ہو کم سے کم کچھ کھانا ساتھ بھی لے جاؤ۔ کہنے لگا میرا کردار تو بہت عجیب ہے، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ امام نے فرمایا تیرا پہلا قدم پڑا تھا تبھی پہچان لیا تھا، تو انس ابن سنان کا۔ پھر آپ نے مجھے کھانا بھی دے دیا۔ فرمایا وہ تمہارا کردار تھا جو بھوکا رکھا ہے، یہ مصطفیٰ کے گھر والوں کا کردار ہے تمہیں کھلا رہا ہے۔ یہی امام زین العابدین ہے۔ کسی نے پوچھا کیف تقول فی معاویہ، امیر معاویہ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اب اگر باپ سے حسد چلا ہوتا، جلن چلی ہوتی، مخالفت ہوتی العیاذ باللہ، تو بیٹوں تک آتی کہ نہیں آتی؟ لیکن امام زین العابدین نے کیا کہا ہے؟ وہی درس دیا ہے جو امام حسین نے دیا ہے، امام حسن نے دیا ہے، امام حسنین کریمین نے کیا دیا ہے؟ امام حسن و حسین نے وہی دیا ہے جو مولا کائنات نے ان کو سکھایا تھا۔ اگرچہ اختلافات ہوئے لیکن محبتیں کیا ہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم نے صحابہ کے دل سے بغض کو نکال دیا ہے، حسد کو نکال دیا ہے، سب وہ آپس میں متحد ہیں، ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھا آپ کیا کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ کے لیے؟ امام زین العابدین ارشاد فرماتے ہیں ما اقول فی رجل اختصہ اللہ تبارک و تعالی لوحیہ، کہا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی وحی لکھنے کے لیے خاص فرما لیا تھا۔ ایک جملے پہ سبحان اللہ چاہیے مجھے، یہ میری وارننگ ہے، وارننگ، زبردستی نیکی کروانا چاہتا ہوں، تم بھی کر لو، کیا ہے نقصان نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا آپ نے وَجَعَلَهُ فِي أَرْضِهِ أَمِينًا، کہا میں اس ذات کے بارے میں کیا کہوں جس کو اللہ نے اپنی زمین کا امین بنایا تھا۔ امین۔ حضرت امیر معاویہ کی سلطنت کو لے کر بہت سارے لوگوں کے پیٹوں میں تکلیف ہوتی ہے۔ میں نے کہا تجھے پتا ہونا چاہیے، میرے سرکار نے فرمایا الخلافت بالمدینہ والملک بالشام،
خلافت صرف مدینہ تک ہے، اور ملک شام میں خلافت نہیں، مصطفیٰ کی بادشاہت۔ اور سنو، میرے نبی فرماتے ہیں رأیت عمودا من نار خرج من تحت راسی حتی استقر بالشام۔ فرمایا ایک دن میں لیٹا تھا، میں نے دیکھا میرے سر کے نیچے سے نور کا ایک پلر نکلا، ایک ستون نکلا پلر، کہاں تک گیا؟ کہاں جا کے ملک شام میں جم گیا، کھڑا ہو گیا، وہی جا کر کے ساکن و شامت ہو گیا۔ ہم نے کہا وہ کیا ہے؟ ملا علی قاری بولے والملک اشارۃ الی ملک معاویہ، یہ اشارہ تھا حضرت امیر معاویہ کی بادشاہت کی طرح۔ کون ہے حضرت امیر معاویہ؟ امام زین العابدین فرماتے ہیں وجعلہ فی ارضہ امینا، امیر معاویہ وہ ہے جن کو اللہ نے اپنی زمین کا امین بنایا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا ورثیہ کاتبا لنبیہ، امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی بارگاہ کا کاتب پسند فرما لیا ہے، کاتب مقرر کر لیا ہے۔ آگے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کرتے ہوئے سیدنا امام زین العابدین کہتے ہیں سنے ذرا، آپ فرماتے ہیں ان ابا عبد الرحمن معاویہ کانا رجلا عاقلا امینا حلیما، کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عقل مند انسان تھے، ایک امانت دار انسان تھے، ایک بردبار انسان تھے، ایک امین انسان تھے۔ آگے آپ نے فرمایا غفر اللہ لابی عبد الرحمن معاویہ ولعن اللہ تبارک و تعالی من یسلبہ۔ اب یہاں فیصلہ ہو گیا، فرمایا اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کی بخشش فرمائے، اور جو امیر معاویہ کے خلاف بھوکتا ہے اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ توجہ فرمانا ادھر، حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ امیر معاویہ کی بخشش فرمائے، یہ دعائیہ جملہ ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کی لعنت ہو اس پر جو امیر معاویہ کے خلاف بھوکتا ہے۔ اب ذرا میں اسی بات پر آ رہا ہوں جو یہ لوگ کہتے ہیں، سوال کرنے والے نے کہا کہ کانا بینہ و بینہ جدی کا مکان، حضور آپ امیر معاویہ کی اتنی تعریف کر رہے ہیں، کبھی امین کہہ رہے ہیں، کبھی کاتب کہہ رہے ہیں۔ ایک بات میں بتا دوں آپ کو، ایک بات ذرا میری طرف توجہ کرنا تب آپ کے بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت امیر معاویہ کون ہے؟ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں ایک صحابی ہے جن کا نام واشی ابن حرب ہے، جنہوں نے جنگ احد کے اندر میرے نبی علیہ السلام کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبا لیا تھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ سرکار نے فرمایا اے واشی ابن حرب اب دوبارہ میرے سامنے مت آنا، اس لیے کہ تم آتے ہو تو مجھے چچا کی یاد آ جاتی ہے۔ کلمہ پڑھا ہے، سرکار کا چہرہ دیکھ لیا ہے، صحابی رسول ہو گئے ہیں۔ حضرت واشی ابن حرب کے بارے میں مجدد الفسانی نے لکھا بڑے سے بڑا غوث بھی واشی ابن حرب کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ انہوں نے ایمان کی حالت میں اگرچہ ایک بار ہی صحیح مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا۔ اور امیر معاویہ کون ہے ذرا دیکھیں، مثال دے رہا ہوں۔ قائد ملت نے کہا مولانا ذرا کاغذ قلم لانا، میں نے کہا جی حضور لے آیا۔ لانے کے بعد کہنے لگے لکھو، میں نے کہا بولیے حضرت۔ آپ نے لکھا چتردرگا کے اندر امام احمد رضا کانفرنس منعقد ہوئی۔ اب لکھنے کے بعد جب املا کرایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لکھنے والا ایک سینٹنس لکھ کے پھر املا کرانے والے کے چہرے کو دیکھتا رہتا ہے، یہی تو ہوتا ہے نا بھائی۔ ارے آپ اسکولوں میں پڑھے ہیں نا، ٹیچر آپ کا املا کراتا ہے تو آپ یہی تو کرتے ہیں، ایک سینٹنس لکھا پھر ٹیچر کے چہرے کو، پھر لکھا پھر ٹیچر کے چہرے کو، پھر لکھا پھر ٹیچر کے چہرے کو۔ غور کیوں نہیں کرتے؟ جب حضرت امیر معاویہ سرکار کی بارگاہ میں کتابت وحی یعنی قرآن پاک لکھا کرتے تھے، سرکار نے قرآن کی ایک آیت بولی، امیر معاویہ نے لکھ لیا، اور لکھنے کے بعد پھر نبی کے چہرے پر نظر جمائے، دوبارہ پھر لکھا پھر نظر جمائے ہے، دوبارہ پھر لکھا، تیسری بار پھر لکھا نظر جمائے ہے۔ ہم نے کہا اگر ایک بار مصطفیٰ کے چہرے کو ایمان کی حالت میں کوئی دیکھ لیتا ہے تو اس کے مرتبے کو بڑے سے بڑا غوث نہیں پہنچ سکتا۔ امیر معاویہ تو ایک ایک محفل میں، ایک ہی نشست میں بار بار مصطفیٰ کا چہرہ دیکھا کرتے تھے، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہا امام زین العابدین آپ تعریف پر تعریف کر رہے ہیں، آپ کے دادا مولا کائنات علی المرتضیٰ
करम अल्लाह वजहुल करीम, उनके दरमियान और अमीर माविया के दरमियान तो जंग हुई, इख्तिलाफ हुआ, लेकिन फिर भी आप तारीफ करते चले जा रहे हैं। अहले सुन्नत का ये नजरिया सुन ले, हमारे नजदीक मौलाए कायनात का मर्तबा बहुत ज्यादा है, वो बहुत आला और अकमल है। ये आला हजरत का जुमला है। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बिल मुकाबिल आपका मर्तबा बहुत बुलंदो वाला है, लेकिन क्या अमीर मुआविया का सहाबी होना ये कम शरफ की बात है? बहुत बड़े शरफ की बात है। हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु और मौलाए कायनात के दरमियान इख्तिलाफ हुआ है। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से सवाल किया जा रहा है, उनका जवाब क्या था? इस जवाब को बाद में सुनना, पहले इधर देखें। मेरे नबी ने तो इस इख्तिलाफ के बारे में बहुत पहले खबर कर दी थी। इब्ने असाकिर की रिवायत है, एक दिन मेरे नबी की बारगाह में हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर बैठे हैं, उमर फारूक आजम बैठे हैं, हजरत अमीर मुआविया बैठे हैं। रिवायत है इद अकबला अली, जरा मेरी तरफ तवज्जो करें, सरकार की बारगाह में अबू बकर है, उमर है, अमीर मुआविया है। थोड़ी देर के बाद इस अकबला अली, हजरत अली भी आ गए, और जब अली आए इनको बता देना इख्तिलाफ होगा, सरकार ने बता भी दिया, इख्तिलाफ के बाद का फैसला भी कर दिया। अब इन बदकारों को फैसले की क्या जरूरत है? आका करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अली आए तो फरमाया, आका करीम फरमाते हैं या मुआविया तो अतुहिब्बु अलिया, ऐ मुआविया ये बताओ तुम्हें मेरे अली से प्यार है? बहुत अहम जुमला दे रहा हूं, देखो जाय मत करना, मिस मत करना है। ये अहले इल्म के लिए भी है और ये बहुत बड़े एतराज का जवाब भी है। रिवायत किताब का नाम इब्ने असाकिर है। कौन कौन बैठा था मेरे नबी की बारगाह में? अबू बकर, ऊंचा बोलो। दूसरे कौन बैठे हैं? हजरत उमर। तीसरे कौन है? अमीर मुआविया। रुमाल बिछाने वालों जरा कुछ देर मेरी तरफ भी तवज्जो कर लेना, इसलिए कि एतराजात आपसे भी होते हैं, जवाबात आपके भी जहन में रखना चाहिए। तवज्जो है। हजरत अमीर मुआविया और हजरत अबू बकर, हजरत उमर बैठे। सरकार ने क्या पूछा? अतुहिब्बु अलिया, सटीक सवाल, सीधा सीधा सवाल। ए मुआविया तुझे मेरे अली से प्यार है? हजरत अमीर मुआविया ने कहा वल्लाहि इन्नी लअहिब्बुहु हुब्बन शदीदा, मेरे आका मुझे अली से थोड़ा प्यार नहीं, मैं टूट के अली से मोहब्बत करता हूं। सरकार ने फरमाया इन्नहा सतकूनु बैनकुमा हुनयतुन, आने वाले वक्त में तुम्हारे दरमियान इख्तिलाफ होगा, जंग होगी। हजरत अमीर मुआविया ने कहा फमा बादा ज़ालिक, हुजूर ये भी बता दे क्या होगा? मेरे नबी ने फरमाया अफ़ुवुल्लाहि व गुफ़रानुहु व दुख़ूलु इलल जन्नह, अगरचे इख्तिलाफ होगा लेकिन अल्लाह माफ भी फरमा देगा और आखिर में अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिला अता फरमा देगा। समझ गए आप? हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में जब इतना कहा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं वकाना ज़ालिका फिल किताबी मस्तूरा, इस पर एतराज ना करो, ये तो तकदीर में लिखा ही था, और जो तकदीर में लिखा होता है वो होकर के रहता है। आखिरी जुमला दे रहा हूं, जरा अभी अफरा तफरी ना करना, इस रिवायत का आखिरी जुमला सुन लेना। आपने फरमाया ला तक़ूलूना फ़ीही इल्ला खैरा, अमीर मुआविया के बारे में जब भी कहना अच्छा ही कहना, और आप फरमाते हैं फ़इन्ना मुआविया ज़ू फ़ज़ाइल जम्मा, अमीर मुआविया एक खूबी के मालिक नहीं, बेशुमार खूबियों के मालिक सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला। आप मेरे हाथ में एक किताब देख रहे हैं जिसका नाम है लक़ब गौसे आज़म, और ये आपको बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुर्शिद गिरामी वक़ार सरकार ताज शरीयत ने जो मदरसा मरकज़ुद दिरासातिल इस्लामिया जामिअतुर रज़ा बरेली शरीफ में कायम किया, वहीं से पढ़ने वाला एक तालिब इल्म है जो वहाँ के असातिज़ा का शागिर्द है, उनकी बारगाहों में बैठकर अदब सीखने वाला, इल्म सीखने वाला है। उसने ये किताब लिखी है। मुंबई का रहने वाला ये तालिब इल्म हज़रत मौलाना मेराज अली मरकज़ी, हुज़ूर कायद मिल्लत ने फरमाया कि आप इसका इजरा कर दें और बता दें इसके ताल्लुक़ से। रब्बे कदीर का बहुत बड़ा करम है कि सरकार ताजुश शरिया ने हमें दीन सुन्नियत को बचाने के लिए इल्मी हथियार भी दिया है और इस्लामी फौज भी अता फरमाई है अल्हम्दुलिल्लाह। जमात रदाए मुस्तफ़ा की जानिब से हुज़ूर कायद मिल्लत काज़िल क़ुज़ात फ़िल हिंद शहज़ादे सरकार ताज शरीयत की गुलपोशी की जा रही है। आप हसीन मंजर देखें और जलवाए सरकार ताजुश शरिया को, आप जलवाए सरकार ताजुश शरिया को हुज़ूर कायद मिल्लत की शक्ल में मुलाज़ा फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। हमारा कायद कैसा हो, हमारा कायद कैसा हो?